ریاست صاحب دیکھیں یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں آپ لوگ اس کے خلاف ہیں، آپ بیان بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بھی چیز ماورائے آئین اور قانون نہیں کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے تو 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی یہ ایز پر آئین اور قانون یہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اور اس سے بڑھ کر حکومت نے اس 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانا جس کو انہوں نے خود کیا ہے۔ ہم کہتے رہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ بدنیتی کیسے کہ جب لاہور ہائی کورٹ یا پشاور یا سندھ یا جہاں پہ بھی جوڈیشل کمیشن ہوگا وہاں پہ چیف جسٹس اور سینئر پیونے جج اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے، لیکن جب اسلام آباد کی باری آئے گی تو وہاں پہ سینئر پیونے نہیں بیٹھے گا، تو یہ ایک میلا فائڈی ہے۔ پھر مان لیا کہ آرٹیکل 200 جو ہے آئین کے اندر دیا گیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے، لیکن یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے اسلام آباد کے کسی اور ہائی کورٹ میں یہ تجربہ کیا گیا ہو؟ اس سے بھی آگے چلے آئیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 کل ججز کی تعداد ہے، اور 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن ہونا تھا جس میں سے مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ میں جانا تھا، پھر ایک جج کی ضرورت پڑنی تھی، لیکن آج وہ جج صاحب بھی موجود ہیں اور ایک ایکسٹرا جج آپ نے کس آئین اور قانون کے تحت لگا لیا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماورائے آئین کیا ہے۔ وہ 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ جو سینئر 3 ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا، جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا۔ تو اسلام آباد میں اس آئین اور قانون کو آپ نے کیوں دفن کر دیا؟ یہ ہیں ہمارے تحفظات۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ میلا فائڈی پہ مبنی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو منور کرنے کے لیے اور مینج کرنے کے لیے یہ انکانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس پر بھی بڑی بحث کی جا رہی ہے کہ سینیورٹی کا جو لیول اب بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جس طرح سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ بنیں گے سینئر ترین آفٹر جسٹس عامر فاروق صاحب۔ تو کیا آپ اگری کرتے ہیں یا آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 154 ہے اس کے تحت جو خط میں بھی لکھا تھا جو جج صاحبان نے اٹھایا کہ جس وقت وہ آئیں گے یہاں پر جو ٹرانسفر ہوا ان کو دوبارہ اس ہائی کورٹ کا حلف لینا ہوگا، اور اس حلف کے بعد جو ہے وہ سینیورٹی گنی جائے گی، یعنی وہاں سے آغاز ہوگا؟ دیکھیں نادیہ بات یہ ہے کہ وہ جج صاحب جو لاہور ہائی کورٹ سے تشریف لا رہے ہیں وہاں پہ 25 ججز کی ابھی کمی ہے وہاں پہ، اور ان میں سے یہ 15 نمبر پہ سیریل پہ سے اٹھا کے لا رہے ہیں، اور وہاں پہ 2 لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,000 کی پینڈنسی، ججز کی تعداد لاہور میں ہے، آپ وہاں سے اٹھا کے ادھر بھیج رہے ہیں۔ ہمیں اس منطق کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر جو آپ نے کہا نا کہ کچھ باتیں مل رہی، میں نے جتنی باتیں کی میں نے آئین اور قانون کی روشنی میں کی۔ اگر ایک بات بھی نہ دیا، اگر میری آئین اور قانون سے باہر ہو تو میں اس کے کانسیکوینسز میرے اوپر جو مرضی آپ کاروائی کریں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے ساری چیزیں بدنیتی ثابت کر دی ہے کہ جی گورنمنٹ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں دیکھیں، ایک جج جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں اس کی 169 رپورٹڈ ججمنٹس ہے، اور جو جج صاحب موصوف تشریف لا رہے ہیں 59 ان کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ وہ کوئی اے آر کارنیلیس سے بڑے جج آ گئے ہیں، کوئی نیا جورسپروڈنس اوال کیا انہوں نے، کوئی نئی ایک مطلب ہے کیا انہوں نے آئین اور قانون کے اندر ایک نئی انوینشن کر دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں تو اندھیرے تھے اور وہ روشنیاں لے کے اور روشنی کا مینار بن کے یہاں آ رہے ہیں۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جج صاحب لائے، نادیہ سنیں، نادیہ ایک سیکنڈ، بلوچستان ہائی کورٹ سے جج صاحب 10 دن پہلے تعینات ہوئے، اس کو اسلام ابھی وہ کنفرم جج ہی نہیں، ان کو اسلام آباد میں لا رہے ہیں، جو سندھ سے لا رہے ہیں وہاں پہ وہ دیکھیں جی جتنے وہ میرا خیال میں ریاست صاحب I got your point۔ آپ نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے، ذرا اشتر اوصاف صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گی وہ بھی رسپونڈ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اشتر اوصاف صاحب، ریاست علی آزاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے
ایک تو وہ اس کو چیلنج تو کر ہی رہے ہیں، لیکن سیاتی ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پینڈنسی ہے 16,000 کیسز کی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر آپ جج لے آتے ہیں جہاں پہ آلریڈی 12 ججز ایگزسٹ کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنسی 2 لاکھ کی ہے، وہاں ضرورت ہے اور وہاں سے اٹھا کر آپ اسلام آباد میں لے آتے ہیں. سو ہر جگہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے جا رہے ہیں، جس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. دیکھیے باتیں کرنے کو تو جو جتنی مرضی باتیں کر لیں، آپ بہت ساری تعویلیں کر سکتے ہیں، ہر ایک چیز میں کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، ہر ایک چیز کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن سوال تو منطق کی ہے. سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ آئینی ہے، سوال تو یہ ہے کہ کیا قانون میں گنجائش ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی حیثیت کیا ہے. واٹ واز دس آل اباؤٹ؟ اب اسلام آباد جو ہے وہ ایک شہر ہے نا، ایک کیپٹل سٹی ہے جی. تو اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ آپ کے پروونسز میں جو ہیں وہ پورے پروونسز کے لیے ہیں، ہے نا. تو اسلام آباد کی جو تشکیل جب دی گئی تھی، یاد رکھیے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھا that you wanted a federal court. میں آج کا نہیں، بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ we need a federal court جہاں پہ فیڈریشن سے معاملات جو ہیں وہ جائیں، فیڈریشن کے معاملات جو ہیں ان کی معاملات چلیں. مثلاً انکم ٹیکس کے آفس ہے، الیکشن کمیشن کے کیسز ہیں، کسٹمز کے کیسز ہیں، اس طرح کے سیلز ٹیکس کے ہیں، اور بہت سارے فیڈرل سبجیکٹس ہیں جن کے کیسز میری دانش میں فیڈرل کورٹس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ پروونشل کورٹس کو. تو جو اسلام آباد کی جب تشکیل دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی اسلام آباد سے نہیں، بہت مختلف پروونسز، سارے پروونسز سے آپ ججز کو لے کے آئے تھے. اور یہ پہلے بھی یہ ہوا نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ نہیں آئے. کیا جو خاتون جج ہیں وہاں پہ وہ کراچی سے نہیں ہیں؟ کیا جو فاروق صاحب ہیں، عامر فاروق صاحب، کیا وہ لاہور میں پریکٹس نہیں کر رہے تھے؟ تو اسی طرح پشاور سے کیا نہیں آئے؟ چیف جسٹس بھی پشاور ہائی کورٹ میں تھے پہلے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آج کی بات تو ہے نہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے، نہیں ہے ایسا. آرٹیکل 200 ہے جس کو گورن کرتا ہے، اور پیچھے چلے جائیں، جب یہ اب یہ 18ویں ترمیم نہیں تھی، 26ویں نہیں تھی، تو کیا جسٹس اجمل میاں کراچی سندھ ہائی کورٹ سے بلوچستان میں تعینات نہیں ہوئے تھے؟ جسٹس رشید وہاں سے نہیں گئے تھے کراچی سے؟ اچھا، تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اور تقاضا یہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ بلوچستان جو اسلام آباد میں ہیں وہ صرف اسلام آباد ہی میں سے آئیں. اچھا دیکھیے، یہ آپ کی بات پورے فیڈریشن اشتر صاحب آپ کی یہ بات درست ہے جو آپ نے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت، جو کہ ٹرانسفر اور تقرری کا آرٹیکل ہے، اس کو ویسے بھی تبدیل نہیں کیا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں. اعتراض یہاں پر جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے جو خط بھی منظر عام پر آیا اور جو ریاست صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ آرٹیکل 175A جو کہ نیا ہے اکارڈنگ ٹو دا 26th امینڈمنٹ، اس کے تحت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری اسی ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں کی جائے گی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 194 ہے اس کے تحت اب یہ جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں ان کو نیا حلف لینا ہوگا. سو سینیورٹی، وہ یہ خط کا متن ہے جو تحفظات اور اعتراضات میں ہوگی. ٹھیک، ان کا متن ہے ضرور جی، لیکن آپ حلف پڑھیے. حلف میں یہ نہیں کہ میں فلاں کورٹ کے جج کے طور پہ یہ کروں گا، حلف ہے کہ میں جج کے طور پہ. اور جب آپ دیکھیے کہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے، ٹرانسفر میں آپ کو نیا حلف نہیں لینا پڑتا. ٹرانسفر جو ہے وہ اس کا بات ہی کیا ہے، دیٹ یو آر اے جج آف اے پرٹیکولر کورٹ اینڈ دین یو آر ٹرانسفرڈ. وہاں پہ آپ کی نئی تعیناتی نہیں ہے. یو ڈو ناٹ ٹیک دی آفس ایز اے نیو جج دیر. یو آر آلریڈی اے جج، آپ پہلے سے جج ہیں، اور آپ اپنا سینیورٹی اور اپنا ایکسپیرئنس لے کے وہاں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی تعیناتی ہے. چیف جسٹس کو لینا ہوتا ہے چاہے وہ اسی کورٹ میں ہو، بیکاز وہ ایک ڈفرینٹ عہدہ ہے. سو یہ کنفیوژن جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور مجھے بتائیے کہ یہ چیف جسٹس کے معاملات جو ہیں، کیا ہم یہ
آر وی ناٹ جمپنگ دا گن؟ کیا ہم یہ پہلے سے بات نہیں کریں؟ کس نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں سے چیف جسٹس نہیں لیا جائے گا؟ یہ تو ایک سوچ ہے نا، ایک مفروضہ ہے، اور اس کو آپ پری ایمپٹ کر رہے ہیں ایک سوچ کو، کہ اگر یہ سوچ ہو تو اس کو پری ایمپٹ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات ذرا دیکھیے گا، آپ عہدے سیکھ نہیں کرتے، یو ڈونٹ رن آفٹر این آفس آپ کو جو ہے وہ ایک تو جج کا عہدہ جو ویسے بھی ودیعت ہے، اور ایک بہت آنریبل ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ اگر کوئی پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کے معاملات میں چٹھی لکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ شاید منع بھی ہے۔ اوکے، تو ریاست علی آزاد صاحب، اشتر اوصاف صاحب نے کہا کہ وائی آر وی جمپنگ دا گنز، کیوں اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے؟ تو اس لیے دیکھیں دو باتیں ہیں جی نادیہ، میں اپنے میرے ریسپیکٹڈ سینئر ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ امین الدین نے جو اپنی ذات کو ووٹ کیا جوڈیشل کمیشن میں، کیا وہ نہیں ہے جو اشتر اوصاف صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہ جی مجھے بنایا جائے، اور انہوں نے اپنا ووٹ اپنی ذات کے حق میں کاسٹ کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھے ہو گئے۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی یہ جو 1996 سپریم کورٹ ہے کہ جو کنسلٹیشن ہے وہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہے، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تاریخ بتا رہی ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ میلا فائڈی ہے، یہ منورنگ ہے، یہ مینجمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ یہ جو گورنمنٹ میں اس وقت بینیفیشری بیٹھے ہیں جنہوں نے کالے کورٹ کو جتنا نقصان اور سپریم کورٹ کو اور اس ادارے کو کیا ہے، یہ تاریخ ان کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ جو لوگ آج اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین دور کی یہ مثال ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، نیچے سے اوپر تک تمام عدلیہ کو مینج اور منور کر لیا گیا ہے۔ بڑے میں معذرت کے ساتھ ریاست صاحب ہاں جی دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا کسی بات کا بھی، کیونکہ یہاں پہ شاید ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آپ نے میری رائے آپ سے مانگی۔ امین الدین صاحب جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ شاید موضوع سخن نہیں ہے۔ جو موضوع سخن بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آئین میں ذکر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حیث ہے، کیا وہ آئینی اور قانونی طور پہ ہے؟ کیا ٹرانسفر آئینی اور قانونی ہے؟ یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم آواز اونچا کرنے سے تو شاید اپنی دلیل کو نہیں منوا سکتے، لیکن اگر ہم قانون اور آئین کے مطابق بات کریں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ہاں، بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوئی ہے، ہمیشہ، اور ہم کس نہج سے نکل کر کہاں پہنچے۔ دیکھیے، پہلے تو ون مین کی بات چلتی تھی، the president would appoint somebody. پھر آپ کی بات آئی ایک میننگ فل کنسلٹیشن کی، جو ایک ججمنٹ آیا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ بجائے ایجیٹیشن کرنے کے عقل، دلیل اور قانون کی بات کریں، تو کیا جو ایک سپر سیڈ کر کے جن کو لگایا گیا تھا چیف جسٹس، وہ گھر نہیں چلے گئے تھے کیا؟